میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ کس قدر اپنے نیکیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور نیکی کر کر کس طرح وہ چھپایا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نیکیاں تو بہت کم ہیں، لیکن جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ظاہر ہو تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہم سن رہے ہیں، اور اس آیت کا بھی ایاک نعبد یہ پہلے حصے کی ہم تفسیر سن رہے ہیں، وہ ایاک نستعین اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے۔ تو ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں اس امت کے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اس تفسیر کو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر طبری میں ان کی تفسیر نقل کی ہے۔ ایاک نعبد کی تفسیر وہ کرتے ہیں کہ ایاک نوحدہ ونخافہ ونرجو، کہ یا اللہ ہم تیری ہی توحید بیان کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی سے امیدیں قائم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت جو ہم نے اللہ سے اقرار کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پچھلے درس میں آپ نے عبادت کے سلسلے میں سنا کہ وہی عبادت اللہ کو پسند ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اور وہ عبادت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جب تک عبادت کے اندر خلوص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو اور نبی کا طریقہ نہ ہو، وہ عبادت عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص کے سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ کس قدر اپنے نیکیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور نیکی کر کر کس طرح وہ چھپایا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نیکیاں تو بہت کم ہیں، لیکن جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ظاہر ہو تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ لیکن اس زمانے میں نیکی کر کے اس کو چھپانا ان کا معمول تھا تاکہ وہ نیکی ان کے اور اللہ کے درمیان راز رہے، کوئی اور اس نیکی کو معلوم نہ کر سکے، صرف اللہ جانے اور کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ عطا کرے۔ تو محمد بن منکدر رحمہ اللہ یہ علماء تابعین میں سے ہیں، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا انہوں نے جو گورنر تھے انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ نماز استسقاء ادا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ تو مدینہ کے لوگ مدینہ سے باہر گئے اور خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، استسقاء کی تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسے اور قحط سالی ختم ہو۔ لیکن بارش نہیں ہوئی، اتنی دعائیں کے باوجود بارش نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں تہجد پڑھنے کی نیت سے، ارادے سے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ لوگ اپنی اپنی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ تو بارش برسا، بارش کی ضرورت ہے۔ پورے گاؤں والوں نے دعا کی، حاکم نے دعا کی، یہاں کے گورنر نے دعا کی، تیرا حکم نہیں آیا تو بارش برسا۔ جیسے یہ رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک بادل آئے اور خوب زوردار بارش ہوئی اس آدمی کی دعا کی وجہ سے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں
اور ان کی دنیا کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے ان کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے بھی اللہ سے قسم دے کر کہا، اللہ نے فوراً بارش برسائی۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ جیسے ہی بارش شروع ہوئی یہ اور زیادہ رونے لگا اور دعا کرنے لگا، اللہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو ایک ادنا سا تیرا بندہ ہوں، پورے شہر والوں نے دعا کی، مدینے کے بڑے بڑے علماء نے دعا کی، تیرا حکم نازل نہیں ہوا، اور میں نے دعا کی تو نے بارش برسایا، میری کیا حیثیت ہے۔ وہ اور زیادہ رو رو کر وہ دعائیں کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھتا رہا دور سے ٹھہر کر، اس کی یہ حالت۔ وہ فجر سے پہلے تک وہ دعائے نماز کے اندر مشغول رہا، اور وتر کی نماز اس نے پڑھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا وہ مسجد کے باہر چلا گیا۔ محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ رات بھر عبادت کرتا رہا، ابھی فجر کا وقت ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے، اور یہ مسجد کے باہر چلا گیا۔ وہ مسجد کے باہر گیا، پھر فجر کی اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر وہ پھر دوبارہ مسجد میں آیا۔ یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ رات میں کچھ نہیں ہوا، میں نے کوئی دعا نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، بلکہ میں تو ابھی مسجد میں آ رہا ہوں۔ اس طرح ظاہر کرنے کے لیے وہ سب لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ واپس جانے لگا۔ تو محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، اس سے دوستی اور محبت کرنا چاہیے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تاکہ اس کے گھر کا میں پتہ کر سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جس میں داخل ہو رہا ہے، میں نے اس کی نشاندہی کی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب دن کے 10-11 بجے میں اس سے ملنے کے لیے اس کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی جھونپڑی میں گیا تو اس کی جھونپڑی میں جو سامان رکھا تھا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ موچی ہے، یہ لوگوں کے جوتے سیتا ہے۔ میں گیا، میں نے سلام کیا تو اس نے پوچھا جو ہے کیا حال ہے، خیر خیریت، کیا تم کو جوتا سینا ہے، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے جوتا سینا نہیں ہے بلکہ تم سے دوستی مجھے کرنی ہے۔ وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ مجھ سے دوستی کرنا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ مدینے کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو محمد ابن منکدر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے دوستی اور محبت کرنا چاہیے، اس لیے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں سمجھا نہیں، نیک لوگ اور بھی بہت سارے ہیں، آپ مجھ سے کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ تو محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو رات کا واقعہ سنایا کہ رات آپ دعا کر رہے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، اور جیسے آپ نے دعا کی تو بارش ہوئی، تو میں نے سمجھا کہ آپ نیک آدمی ہیں، اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا اس کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، وہ اس کو پسند نہیں کیا، اور میں وہاں سے واپس ہوا۔ اس کے بعد محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ رات میں پھر مسجد نبوی گیا، اس کا انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ رات کو عبادت کرنے آئے، لیکن وہ رات میں نہیں آیا۔ پھر میں نے فجر تک انتظار کیا، فجر کی نماز میں دیکھا تو فجر کی نماز میں بھی وہ مجھے مسجد میں نظر نہیں آیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں اس کی جھونپڑی میں گیا تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں، لیکن جب جیسے میں نے اس کی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی جھونپڑی موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو اسی اثنا میں ایک بوڑھی عورت جو بازو گھر میں تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں ایک موچی تھا، وہ کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ پتہ نہیں، جیسے ہی کل تم نے اس سے ملاقات کی تم نے اس کو کیا کہہ دیا، تو وہ اپنی جھونپڑی لپیٹا اور وہ یہاں سے غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلے گیا۔ محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ پھر میں نے زندگی بھر اس کو تلاش کیا، وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس واقعے میں کہ کس قدر وہ اپنے اس عمل کو چھپانا چاہتا تھا، کیسے اخلاص اس کے اندر تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میرا یہ جو عمل ہے اس کو معلوم ہو گیا، ہو سکتا یہ شہر کے اندر بول دے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ میری عزت کرنا شروع کریں، لوگ مجھ سے ملاقات کریں، کیونکہ اس کا اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، اس کی جو نیکی تھی وہ اللہ اور یہی جانتے تھے۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی۔ اب جب اس نے محسوس کیا کہ واقعہ دوسروں کو بھی معلوم ہو گیا ہے، کہیں اس کی تشہیر نہ ہو جائے اور لوگوں کو اور پتہ چل جائے، پھر لوگ سب مجھ سے ملنے آئے
اور میرے اندر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، ریاکاری آ جائے کہ دیکھو پورے مدینے والوں نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، اس ایک اللہ کے بندے نے دعا کی، اللہ نے فوراً بارش نازل کی، تو کہیں غرور و تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں اور کہیں ریاکاری نہ آ جائے، اس ڈر سے وہ اس شہر کو چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے پہلے کے لوگ کس قدر اخلاص کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کی یہ عمل، یہ عبادت کا کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ اور اس کے درمیان راز رہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایسے عمل کریں جو صرف ہم کو اور اللہ کو پتہ ہو۔ کچھ ایسے عمل ہم کر کے رکھیں اس دنیا میں، راز میں رکھیں کہ کسی اور کو اس نیکی کا پتہ نہ ہو۔ کسی غریب کے ساتھ ہم ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، کسی بیوہ کی ایسی مدد کر دیں، کسی کو ایسے راشن دیں کہ اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ نیکی ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کسی کی مدد کریں، اس کو پتہ نہ چلے، اور صرف وہ نیکی اور آپ اور اللہ کے درمیان راز ہو، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں بھی۔ ہمارے نارائن کھیڑ میں ہی ایک صاحب تھے، بچپن میں ہم نے دیکھا، عبدالعزیز ان کا نام تھا۔ تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ غریب اور بیوہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے گھر تک گوشت پہنچا دیا کرتے تھے، اور اس انداز سے پہنچایا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پہنچا رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان گھروں کو معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں جو راشن، جو گوشت پہنچتا ہے وہ جناب عبدالعزیز صاحب پہنچایا کرتے تھے۔ وہ ٹائپسٹ تھے، عدالت میں جاب کرتے تھے، لیکن ایسی نیکیاں کرتے تھے وہ، غریبوں کی مدد کرنا، کہ ان کی زندگی میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کون ان کی مدد کر رہا ہے۔ جب انتقال ہو گیا اور وہ جو امداد بند ہو گئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایسی نیکیاں کر رہا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایسی نیکی کریں، ایسی مدد کریں کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان راز رہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہو کہ ہم اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کر رہے ہیں، کہ بہت بڑا اجر ہے، اور یہ اخلاص کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عبادت کے اندر ہم اخلاص کو اپنائیں۔ جتنا عبادت کے اندر اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس عبادت کا اتنا ہی وزن کریں گے۔ جیسے اس حدیث میں ہے، جو اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیں گے، اور کل قیامت کے دن اس کو بدلا دیں گے۔ تو ہم عبادت کریں، ایک تو اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اور دوسری وہ عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے پیش کیا، اسے بہت سارے سلف و صالحین کے واقعات ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات ہیں جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ انشاءاللہ وقت پر ان واقعات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ اخلاص پیدا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کو پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ